اب اس امامت کو غیبت میں رکھنے کے لیے دو راستے اختیار کیے. ایک کا نام غیبت صغرا رکھا جو 74 سال چلی, ایک کا نام غیبت کبریٰ رکھا. غیبت صغرا میں 4 نائب امام نے معین کیے, ٹھیک ہے. چوتھے نائب سے جب غیبت صغرا مکمل ہو گئی اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہونا چاہتا ہے تو بہار مروان کی وہ روایت جو پیش کی گئی اس میں امام نے علی بن محمد سماری سے فرمایا کہ اب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے بعد کوئی اپنا نائب بناؤ. امام اسے منع کر رہے ہیں, اپنے سلسلے نیابت کو منع نہیں کر رہے ہیں. جب آپ کے سمجھ میں روایات آتی ہی نہیں ہے, کلام معصوم سمجھنے کے لیے شعور ہونا چاہیے, طوطا ہونے سے کلام نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ میرا ہے, امام نے اسے منع کیا تو یہ میرا نظریہ نہیں ہے. صاحب وسائل الشیعہ علامہ حر عاملی نے اس حدیث کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات علامہ مجلسی نے لکھی ہے اسی بات کی تشریح حر عاملی صاحب نے کی ہے. اب یہ بتاؤ کہ جب مجلسی صاحب کے لکھنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ مجلسی صاحب سے بڑے عالم ہو, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ حر عاملی صاحب سے بڑے عالم ہو؟ وہ بھی تو یہ لکھ رہے ہیں, وہ بھی تو یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ, اور بالکل واضح ہے امام کی حدیث کا. بھائی 4 نائب ہو گئے, غیبت صغرا مکمل ہو گئی, اب غیبت کبریٰ شروع ہونا ہے. تو ظاہر ہے جب غیبت کبریٰ شروع ہونا ہے تو اب کوئی فرد خاص امام کا نائب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ فرد خاص اگر امام اس سے نیابت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے تو پھر غیبت کبریٰ کا مفہوم نہیں رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ امام ظاہر ہو کہ سب سے گفتگو کر رہے ہیں, جبکہ اب امام نے خاص سلسلے کو مکمل کر کے خاص سلسلہ نہیں ہوگا, اب عام سلسلہ ہوگا جو ہماری روایات کی شرطوں پر پورا اتر جائے. وہ وقت کا مجتہد ہوگا, وقت کا مرجع ہوگا, وہی نائب امام ہوگا. اب نیابت کا عقلی فلسفہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری امام کی تھی, ایک آدمی کو مسئلہ شرعی امام سے پوچھنا ہے نا, تو امام غیبت میں تو کس سے پوچھے گا؟ امام غیبت میں تو کس سے پوچھے گا؟ تو جو امام کی ذمہ داری نبھائے گا اسی کو تو نائب امام کہتے ہیں. پریشانی کیا ہے نائب امام؟ ایک پریشانی ہے جس پر اعتراض ہے, وہ یہ کہ صاحب معصوم کا نائب غیر معصوم کیسے ہوگا؟ آپ رہبر موزن کو نائب کہہ رہے ہیں, آیت اللہ سلطانی حفظ اللہ کو نائب کہہ رہے ہیں, دیگر علماء اور مراجعان کو نائب کہہ رہے ہیں, یہ سب غیر معصوم ہیں اور امام زمانہ معصوم ہے. تو جب امام معصوم ہے تو غیر معصوم امام کا نائب کیسے بنے گا؟ بالکل صحیح بات, بہت اچھا اعتراض. اگر کوئی آدمی سمجھنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا اعتراض ہے, مگر یہ سمجھیے نواب اربعہ تو مانتے ہیں آپ, اسی کی توقیع سے تو مان رہے ہیں, اسی کی توقیع سے تو مان رہے ہیں. تو جو نواب اربعہ ہیں, جو 4 نائب امام کے خاص تھے, وہ معصوم تھے کہ غیر معصوم؟ معصوم تھے یا غیر معصوم؟ غیر معصوم تھے کہ نہیں؟ تو اچھا ہو گیا تمہارا عقیدہ, اب تم امام زمانہ سے آگے بڑھ گئے. امام زمانہ خود معصوم ہو کر اپنے غیر معصوم کو نائب خاص بنا سکتے ہیں. تم کہہ دو غیر معصوم نائب نہیں ہو سکتا, جب 4 نائب خاص غیر معصوم ہو سکتے ہیں تو شرطوں کو پوری کرنے والے عام نائب امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا پریشانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین حضرات السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام مومنین خیریت سے ہوں گے, اور آپ سبھی کے علم میں ہے کہ مسلسل نیابت کے سلسلے سے, نیابت کے عنوان سے جو ہے ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں. اور ہم نے ایک سوال کیا تھا نیابت کے سلسلے سے کہ دور حاضر کے جو علماء ہیں
کیا ان کو نائب امام کہنا درست ہے؟ خیر اس پہ تمام طریقے کے الزامات لگے، ہمیں علماء مخالف، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ جو پہلا وار ہوگا وہ ہمارے اسی چیز پر وہ لوگ کرنے کی کوشش کریں گے، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں علماء مخالف ثابت کر دیں۔ تو خیر وہی ہوا اور انہوں نے ہمیں علماء کا مخالف بولا، الحمدللہ، جبکہ ہم علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اور بس بات اتنی ہے کہ شریعت میں جو چیز ثابت ہے وہی چیز آپ ہمیں دیجیے، کیونکہ جن کی نیابت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو 4 تھے وہ استنباط نہیں کرتے تھے حدیثوں سے، وہ لوگوں کا سوال، عوام کا سوال وہ امام تک پہنچاتے تھے، امام ان کو جواب دیتے تھے، وہی جواب وہ لا کر کے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ تو لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے لگاتار آپ اپنے من سے حدیثوں کا سہارا لے کر کے، جیسے کہ ذیشان مکرمی صاحب آئے، انہوں نے آیت اللہ شیخ سند کی کتاب سے جو حوالہ پیش کیا وہ ان کا خود کا نظریہ تھا، ذاتی نظریہ تھا شیخ سند صاحب کا، وہ انہوں نے حجت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس حدیث کو وہاں پر جس حدیث کا حوالہ دیا اس حدیث سے دور دور تک نیابت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ایک سلسلے میں اس کڑی میں ایک نام اور جڑا، گلزار جعفری صاحب کا، وہ ممبر پر یا تو انہوں نے بہار الانوار کی میرے حساب سے وہ حدیث نہیں پڑھی جو 12ویں امام کی جو آخری توقیع ہے علی بن محمد سمری کے نام، اور اس کو بنا پڑھے وہ چلے گئے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے اس پر یہ نقطہ لگایا کہ امام نے چونکہ منع کیا ہے علی بن محمد سمری کو کہ اب تم نائب نہ بنانا، امام نے علی بن محمد سمری سے کہا کہ اب تم نائب نہ بنانا، اب ہم نائب بنائیں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ہمارا سوال ہی یہ ہے کہ جو وہ تھے، جو وہ 4 تھے، 4 سفرائے اربعہ جو تھے، ان کے لیے پہلے بات تو گلزار جعفری صاحب آپ ہمیں لفظ نائب دکھلائیے، آپ مجھے ایک حوالہ دکھائیے کہ جہاں پر ان کے لیے امام نے نائب کا لفظ استعمال کیا ہو۔ ہم کچھ بھی دعویٰ کر لیں، ہم دعویٰ کر لیں کہ ہم امام کے نائب، تو کیا ہو جائے گا؟ جب تک امام نہ کسی چیز کو امام اپوائنٹ نہ کریں اور امام نہ بولیں کہ یہ ہمارا نائب ہے، یہ ہمارا سفیر ہے، تو پہلی چیز تو آپ سمجھے نہیں بات کو، اور آپ ممبر پہ گئے اور آپ نے بہت کچھ بولا۔ خیر اس سے کوئی مطلب نہیں مجھے، آپ کے علم کا اب امتحان ہے اور آپ کو یہ چیز اب مجھے کتاب سے حوالہ دینا پڑے گا، احادیث معصومین سے دکھانا پڑے گا، اور آپ ایک حوالہ پیش کریے جہاں پر جو ہے میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ کی ویڈیوز کا، آپ جہاں بھی مجلس پڑھیں آپ وہاں دکھائیے وہ کتاب مجھے، کہ جہاں پر امام نے سفرائے اربعہ کے لیے لفظ نائب استعمال کیا ہو۔ جب ان کے لیے لفظ نائب استعمال نہیں ہوا ہے تو پھر دور حاضر کے جو علماء ہیں ان کو ہم نائب امام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے لیے جو لفظ آئے ہیں وہ آئے ہیں سفرائے اربعہ، وکلا، یعنی امام کے سفیر، امام کے وکیل۔ تو ہمارا آپ سے سوال یہ کہ پہلے تو آپ ہمیں یہ دکھائیے کہ وہ جو 4 تھے وہ نائب تھے امام کے، اور ان کے لیے حدیث میں کہیں یہ وارد ہوا ہے کہ یہ 4 ہمارے نائب ہیں، اور حدیث میں ان کے لیے جو لفظ ملتے ہیں وہ سخا ہے، ان کے لیے استعمال ہوا ہے، وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، امین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سفیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور چونکہ میں نے دعویٰ پیش کیا ہے تو میں دلیل ضرور پیش کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے بہار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر 344، جس میں 10ویں امام فرما رہے ہیں عثمان بن سعید کے لیے، ھذا ابو عمرو الثقہ الامین ما قالہ لکم فانی یقولہ وما ادى الیکم فانی یؤدیہ۔ یہ 10ویں امام فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان بن سعید، ھذا ابو عمرو الثقہ الامین، یہ عثمان بن سعید ثقہ بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ ما قالہ لکم فانی یقولہ، یہ تم سے جو کچھ بھی کہیں گے وہ میرے ہی طرف سے کہیں گے۔ اور آگے امام فرما رہے ہیں وما ادى الیکم
فَأَنِّي يُؤَدِّيهُ، جو تم تک یہ پہنچائیں گے، یہ تم تک جو بھی پہنچائیں گے وہ میرے ہی طرف سے پہنچائیں گے۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ اب دوسری دلیل الغیبہ۔ الغیبہ شیخ طوسی، کتاب الغیبہ شیخ طوسی کی ہے، جس میں قال امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ان عثمان بن سعید وکیلی وان ابنہ محمدا وکیل ابنی، یہ عثمان بن سعید میرے وکیل ہیں اور ان کے بیٹے محمد میرے بیٹے کے وکیل ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایک جگہ پر تو لفظ آیا ہے ثقہ کا، امین کا، اور ایک جگہ پر لفظ آیا ہے وکیل کا، سفیر کا۔ تو ہم نے جو دعویٰ کیا کہ ان کے لیے یہ لفظ ہیں، اس کی میں نے دلیل آپ کے سامنے پیش کری ہے۔ اب میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو شیخ طوسی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا، معذرت چاہتا ہوں شیخ حر عاملی صاحب کی کتاب کو جو آپ نے حوالہ دیا ہے، کہ انہوں نے اس توقیع میں حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ نیابت ثابت کرنے کی کوشش کری ہے، جبکہ اب میں آپ کے سامنے وسائل الشیعہ، شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ جلد 20 سے وہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ جلد 20 صفحہ نمبر 22 میں شیخ حر عاملی لکھ رہے ہیں کہ علی بن محمد سمری رابع السفراء الاربع، علی بن محمد سمری سفرائے اربع میں چوتھے ہیں، یعنی کہ جو خود جو ہے لفظ سفیر کا استعمال کر رہے ہیں وہ نیابت کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ نے ان پر یہ بہتان لگایا کہ انہوں نے نیابت ثابت کری ہے، تو آپ مجھے وہ حوالہ پیش کریے گا، میں انتظار میں رہوں گا، کیونکہ آپ کو شاید آپ نے یہ سوچ کے ممبر پہ پڑھ دیا ہوگا کہ نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس شیخ حر عاملی صاحب کی وسائل الشیعہ یا دیگر اور بھی کتابیں موجود نہ ہوں گی، اس لیے آپ نے سوچا کہ کچھ بھی پڑھ دیں۔ یہاں پر بات دلیل کے ساتھ ہوگی تو زیادہ اچھا ہے، اور الزامات لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دلیل پیش کریے۔ ہمارا ٹاپک ہی یہی چل رہا ہے کہ آپ نے بولا کہ وہ جو 4 تھے کیا وہ غیر معصوم تھے جو انہوں نے نیابت کری؟ پہلی چیز تو ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے، ہماری بحث ہی اسی بات پر ہے کہ معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے ہم نے دلیل بھی پیش کری، دعویٰ بھی کیا اور دلیل بھی پیش کری کہ ان 4 کے لیے کہیں پر بھی نائب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سفرا، وکیل، جو بھی لفظ آئے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آپ کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ پیش کریں گے۔ اب ہم الفین سے اپنی بات کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ الفین علامہ ہلی کی ہے، جس میں صفحہ نمبر 20 میں وہ لکھ رہے ہیں کہ نائب کو منیب کے عہدے کے لوازم اور اسباب کا اپنی ذات میں موجود رکھنا شرط ضروری ہے، یعنی کہ النائب المنیب، نائب منیب جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، تو آپ ہمیں پہلے ان 4 کے لیے لفظ نائب دکھائیں، اور بس یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ الزامات اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ اگر علم کی جب بات چل رہی ہے تو علم کا جواب علم سے دیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم تو طالب علم ہیں، آپ جو ہے آپ کے نام کے آگے حجت الاسلام لکھا جاتا ہے، تو آپ اپنی جو ہے علم کا مظاہرہ کریے اور جو ہے اپنے دعوے پر آپ دلیل پیش کریے۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔